ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اے اللہ عائشہ کے اگلے گناہ بھی معاف فرما، عائشہ کے پچھلے بھی معاف فرما، عائشہ نے جو گناہ کیے وہ بھی معاف فرما، جو نہیں کیے وہ بھی معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مسکرائیں، اتنی خوش ہوئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گود پہ آگے گر گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو خوش ہوئی ہے نا، بڑی خوش ہوئی ہے کہ تیرے لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ عائشہ کے اگلے گناہ بھی معاف فرما، پچھلے بھی معاف فرما، صغیرہ بھی معاف فرما، کبیرہ بھی معاف فرما۔ مجھے رب کعبہ کی قسم میں یہ دعا جو تیرے لیے کی ہے اپنی امت کے لیے ہر روز ہر نماز کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ام المومنین کے صدقے امت کو یہ بات بھی پتہ چلی۔ اور کئی احکامات ایسے ہیں جو امت کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ملے۔ راستے میں ہے، ہار گم گیا، ڈھونڈنے کے لیے نکلے، نماز کا وقت ہے، پانی نہیں ہے، پانی کی جگہ نہیں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہار گم گیا، اور ہار بھی وہ تھا جو ان کو والدہ محترمہ نے دیا تھا۔ اب ہار تلاش میں لگے ہوئے ہیں، مل نہیں رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور آ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چونکہ والد تھے، ایک طرف بیٹی تھی، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آ کر بیٹی کو کہنا شروع کر دیا کہ تیری وجہ سے اتنی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو گئی ہے۔ ادھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات تیمم نازل ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمانے لگے ابو بکر ایسا نہ کیجئے، ابو بکر کی آل کی وجہ سے اللہ نے امت کو ایک اور آسانی دی، اور وہ یہ ہے کہ جب پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے اپنے جسم پہ مل لو، تمہارا وضو ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے حضور خود فرماتے ہیں کہ آل ابو بکر کی برکت سے اللہ نے یہ آسانی امت کو عطا فرمائی۔